کہ ہم کسی اسلامی اور مسنون تعزیت کے خاطر ایک شیخ القرآن مرحوم کے اولاد کو تسلی دینے کے لیے گئے تھے، جس کی وجہ سے تقریباً آدھا گھنٹہ درس لیٹ ہوا۔ آئندہ لائٹ ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر کبھی درس لیٹ ہو تو ہمارے ساتھی پوسٹ چلایا کریں گے۔ اور دوسری بات، میں سننے والوں سے یہ عرض کروں کہ تمہیدی باتیں تو ہم نے پہلے درس میں کی ہیں، دوسرے درس میں ہم نے باقاعدہ قرآن شروع کیا ہے، لیکن آج تیسرے درس میں ہم چند تمہیدی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے درس قرآن ایک نئی جگہ میں اپنے ایک دوست مولانا مفتی خیر اللہ دامت برکاتہم کے گاؤں اور وہاں کے ایک مقتدر دوست کے حجرے میں ہم نے ارمڑ پایان میں درس شروع کیا ہے۔ یہاں نئے ساتھی ہیں، ان سے ہم چند معروضات پیش کرتے ہیں۔ ارمڑ پایان اور ارمڑ میانہ اور ارمڑ بالا اور ارد گرد کے مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ساری دنیا قرآن کریم کے بارے میں چیخ رہی ہے، مساجد اور مدارس میں بھی قرآن کے دروس شروع ہیں۔ ہم نے بھی شروع سے لوگوں سے منتیں کی ہیں کہ برائے کرم درس قرآن سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے اور آخرت میں جنت کمانے کی کوشش کرتا ہے تو اس قرآن پر عمل کرو، دنیا جنت بن جائے گی، آخرت میں جنت کما لاؤ گے۔ لیکن بدقسمتی سے لوگوں کے کام ہوتے ہیں، دنیاوی کاروبار ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتے ہیں، تو وہ ارمڑ بالا تک ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے تھے۔ ہم نے درس قرآن آپ لوگوں کے گھر میں شروع کیا، تو اب ہم ارمڑ پایان اور میانہ والوں سے درخواست کریں گے کہ جتنے ہمارے بزرگ ساتھی ہیں اور جتنے نوجوان ساتھی ہیں آئیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قرآن سنیں۔ اور قرآن کے بارے میں ایک بات اور بھی سن لیں، علماء جب قرآن پڑھاتے ہیں تو قرآن کے اندر وہ باتیں کرتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے قرآن مشکل ترین بن جاتا ہے۔ الف لام میم پڑھ کر حروف مقطعات کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ فلان مفسر نے یہ لکھا ہے، فلان محدث نے یہ لکھا ہے، فلان جگہ یہ لکھا ہے، فلان عالم نے یہ لکھا ہے، یہ الف لام یہ مخفف ہے، یہ اصل میں سائلنٹ ہے، یہ فلانا ہے، یہ اسماء حسنہ کی طرف اشارہ ہے، سر بین اللہ و بین رسولہ ہی ہے۔ عوام جب ان ابحاث کو سن لیتے ہیں تو وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ قرآن اتنا مشکل ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی ایک ساتھی نے مجھ سے کہا اور ٹھیک کہا کہ مفتی صاحب تم لوگوں نے یہ قرآن کے ارد گرد جو کچھ لکھا ہے، اگر یہ لکھا ہوا نہ ہو تو تم لوگ قرآن نہیں پڑھا سکتے ہو۔ میں نے کہا تم نے ٹھیک کہا، لیکن یہ وہ قرآن ہے جو رٹا لگایا ہوا لوگ پڑھاتے ہیں۔ ہم نے توبہ کیا ہے کہ عوام کے سامنے ہم وہ قرآن بیان کریں گے جو ارد گرد لکھا ہوا نہ ہو، جو مین متن میں رب العالمین نے جو کچھ عوام کے لیے بھیجا ہے۔
اللہ تعالی نے جو اپنی عوام کے لیے جو بھیجا ہے ہم صرف وہی پڑھائیں گے، اور تو چھوڑو ہم ربط بھی بیان نہیں کریں گے، اس لیے کہ ربط بھی ہم نے باہر سے علماء نے بیان کیا ہے کہ بھئی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ اس لیے بیان کیا، لہذا وہ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے، شان نزول بھی قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اگر کہیں اس پر مفہوم موقوف ہو تو وہ بات ضرور کریں گے، لیکن جہاں جس چیز پر مفہوم موقوف نہ ہوگا، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے علاوہ تمہیں باہر کی چیز نہیں پڑھائیں گے۔ اس لیے ہمارا یہ درس قرآن جو آج تیسرا درس ہے، یہ خالص ان عوام کے لیے ہے جن عوام کے لیے اللہ نے اس قرآن کو بھیجا ہے۔ قرآن علماء کی طرف نہیں بھیجا گیا، قرآن خاص عرب کی طرف نہیں بھیجا گیا، قرآن ساری دنیا کے لوگوں یعنی عوام کی طرف بھیجا گیا ہے۔ لہذا قرآن ہم اس لہجے میں پڑھائیں گے جس لہجے کو عوام سمجھتے ہیں۔ تو آئیں قرآن سنتے ہیں۔ الف لام